بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بٹیارے اور ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہوا اور کس طرح جناب بہلول نے اس کا فیصلہ کیا۔ صحرا میں بٹیارے اور ایک ہندوستانی کا جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں میں زبردست تکرار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو صحرا میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے سے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگیں تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بھلائی کس بات کی؟ بٹیارہ بولا، ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو، کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا، اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی اس صحرا میں ٹھہرا تھا، میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے، کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے ٹسے سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے، ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے 1 مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ 1 سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغی اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گیا کہ اس حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا، اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سفاری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ خود جو فیصلہ کرے گا اسے مان لیا جائے گا۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے آئیں، یہ بہت تیز رفتار ہے اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں، اور یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا، وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجئے۔ ایک ایک کر کے منٹ گننے جانے لگے، لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ ہوا، لوگوں کی بے چینی بڑھی، سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بٹیارہ مونچھوں کو تاؤ دیتا خوش خوش پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گڈڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا، لوگ احتراماً اٹھ گئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دراصل میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج
जब आपका पैगाम मुझे मिला तो मैं गेहूं के बीज उबाल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं के बीज उबाल लिए जाएं तो पैदावार अच्छी होती है। बस वो बीज उबालते उबालते ही मुझे इतनी देर हो गई। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। मुकद्दम और हाज़रीन हैरान हुए। भटियारे ने गुस्से से कहा, जनाब आप कैसे काजी हैं जो गेहूं के बीज को भी उबाल कर बोते हैं? आपने मुकदमे का फैसला क्या करना है? क्यों नहीं जनाब, मैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला करूंगा इंशाअल्लाह। और गेहूं उबालने पर आपको तज्जुब क्यों है? आपके यहाँ तो भुनी हुई मुर्गियां भी अंडों पर बैठती और चूजे निकालती हैं, तो उबले हुए गेहूं क्यों ना हरे होंगे? लोग चौंक गए। मुकद्दम भी अपनी जानबदारी पर शर्मिंदा हुआ और बोला, सुबहान अल्लाह, हजूर आपने तो बात में फैसला कर दिया। नहीं, अभी फैसला होना बाकी है, और वो ये है कि भटियारा और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें और दोनों गले मिलें, और भटियारा आइंदा भुनी हुई मुर्गियों की औलादों की कीमत मुसाफिरों से वसूल न करे। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकया पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हर आने वाला एपिसोड आप तक पहुंचता रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए।